آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام حق کا پیغام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فرقان الحمید، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المرتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیاروں، دوستوں، عزیزوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج مسلمان ڈر رہا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، کہ ظالم ظلم اٹھا رہا ہے کہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ میں تو کہنا چاہوں گا میرے پیاروں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیاروں، نہ ڈریں، اس رب کے ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ رب جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ رب جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ رب جس کے شریک کوئی نہیں، وہ رب جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب جس کی تعریف سبحان اللہ، جس کی پاکی سبحان اللہ، جس کی تعریف الحمدللہ۔ میرے پیاروں، دوستوں، عزیزوں، وہی رب ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اے پیارے، تم فرما دو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے پیارے سے۔ وہ پیارے کون ہیں؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے پیارے تم فرما دو۔ محبوب سے کہہ رہا ہے، تم فرما دو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، الحمدللہ مٹنا ہی تھا، انشاءاللہ مٹ کر رہے گا۔ میرے دوستوں، پیاروں، مت ڈرے۔ تم سے میں کہنا چاہوں گا میرے پیاروں، میں آج بات واضح کیے دیتا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ کیوں؟ میں بات واضح کیے دیتا ہوں۔ میرے پیاروں، علماء کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے، آنکھیں بھی حیران ہیں۔ اس تاریخ کو، اس منظر کو دیکھ کر 1450 سال پہلے وہ واقعات پیش ہوئے، اب تک لوگ یاد رکھے ہیں۔ وہ کیسے منظر تھے، وہ تاریخ کیسی تھی، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، سنا تو ہوگا۔ میرے پیاروں، یہ اسلامی تاریخ ہے۔ میرے پیاروں، یہ اسلامی تاریخ ہے۔ ذرا غور سے سماعت کریں میرے پیاروں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے پیاروں، آپ نے نام سنا ہوگا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ حنین، جنگ خندق۔ یہ وہ جنگیں ہیں جس میں کافر و مشرک نے چاہا، جس میں ظالموں نے چاہا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، سازشیں بہت سے کیے کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، سازشیں بہت سے کیے کہ حق کو ختم کر دیا جائے، دین کو ختم کر دیا جائے، مگر ختم نہ کر سکے، نہ اس کا کچھ بگاڑ سکے۔ میرے پیاروں، دوستوں، عزیزوں، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، آپ نے جنگ بدر کا نام سنا ہی ہوگا۔ میرے پیاروں، اس میں کافر و مشرک جو بڑی تعداد کثیر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، طاقت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مقصد یہ تھا کہ اسلام کو آج ختم کر دیا جائے گا، آج دین کو ختم کر دیا جائے گا۔ کوئی روح زمین پر کوئی اللہ کرنے والا باقی نہ رہے، روح زمین پر قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا باقی نہ رہے، وجود ختم کر دیا جائے، انہیں مٹا دیا جائے، حق کا نام و نشان ہی ختم کر دیا جائے۔ میرے پیاروں، تمام سازشیں منصوبے کر کے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے تعداد کثیر کے ساتھ، مگر اللہ رب العالمین نے اس تاریخ کو یاد کرو۔ علماء کہتے ہیں میرے پیاروں کہ تعداد کثیر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مگر ایک طرف یہ مسلمان
کم تعداد میں تھے مگر اول درجے کے مسلمان تھے۔ اللہ اس کے رسول کی ذات پر پورا اعتقاد و یقین تھا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ حق کے ساتھ تھے، حق ان کے ساتھ تھا۔ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جل و مستہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، ایمان والے تھے۔ ادھر کافر و مشرک باطلان خدا کے ماننے والے تھے۔ میرے پیاروں، جنگ شروع ہوتا ہے، آنکھیں بھی پریشان ہیں، حیران ہیں کہ منظر ہے تو کیسا منظر ہے، کہ معاملہ کیسا ہے، کہ کسی کے سر کٹ رہے ہیں، کسی ہاتھ اڑ رہے ہیں، کسی کے پیر کٹ رہے ہیں، کسی کے سر اڑ رہے ہیں، اور کوئی میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہے۔ آئے تھے مٹانے کے لیے، مٹ گئے، آئے تھے ختم کرنے کے لیے، ختم ہو گئے، آئے تھے وجود مٹانے کے لیے، اسلام کا خود کا وجود ختم ہو گیا۔ میرے پیاروں، میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے وہ ظالم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کے ذریعے میرے پیاروں ان کافروں کو جنگ بدر میں ایسی شکست عطا فرمائی کہ وہ گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ اب تک تاریخ گواہ، علماء کہتے ہیں قیامت آ جائے گی لیکن اس تاریخ کو بھولا نہیں جائے گا۔ قیامت آ جائے گی، اس تاریخ کو بھولا نہیں جائے گا کہ جو لوگ آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، حق کے مقابلے کے لیے، کہ آج اسلام کو ختم کر دیا جائے، اس کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے، آج مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، حق کو بھی ختم کر دیا جائے، مگر جو ختم کرنے آئے تھے آج ان کا دنیا میں وجود تو کیا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ میرے دوستوں عزیزوں، میں تم سے کہنا چاہوں گا اسی طرح کے واقعات جیسے کہ جنگ بدر، جنگ وحد کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے میرے پیاروں۔ جنگ وحد میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کافر مٹانے آئے تھے، خود مٹ گئے، وہ ظالم مٹانے آئے تھے، قرآن کو خود مٹ گئے، وہ ظالم ظلم ڈھانے آئے تھے مگر خود مٹ گئے۔ میرے پیاروں، جنگ خندق میں بھی وہی ہوتا ہے، جنگ حنین میں بھی وہی ہوتا ہے، جنگ وحد میں بھی وہی ہوتا ہے کہ ظالم مٹانے کے لیے آئے تھے، کافر و مشرک اسلام کو، حق کو مٹانے آئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے، مگر کیا ہوا مسئلہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہی ان کے نام و نشان تک باقی نہ رکھا۔ آج دنیا یاد کرتی ہے اس تاریخ کو، مسلمان تو ہیں مگر جو مٹانے والے تھے وہ کہاں گئے، مٹانے والے تھے وہ کہاں گئے، جو سازشیں کر کے آئے تھے اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن میں، اے پیارے، بقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے پیارے تم فرما دو حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ سند اپنے پیارے کو اللہ نے دے کر کہا کہ جب کبھی یہ کافر مٹانے آئیں گے اسلام کے مقابلے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، حدیث کو مٹانے کے لیے، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، یہ یاد رکھیں پیارے کہ آپ کا رب وعدہ کرتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ وہ باطل مٹ کر رہے گا، جب کبھی آئے گا اس کے سر کو بھی کبھی بلند نہیں ہو سکتی، وہ کبھی اپنے سر کو بلند نہیں کر سکتا ہے پیارے، ہم اسے مٹا دیں گے، یہ اللہ نے کہا سند دے کر کے اپنے محبوب کو۔ آج جو ظالم اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے ظالموں، اے کافروں، اے مشرکوں، تم اسلام کو مٹانا چاہتے ہو، اے دشمنوں اسلام کے، اے مسلمانوں کے دشمن، تم چاہتے ہو اسلام کو مٹا دو گے؟ اگر اسلام کو مٹانا اتنا آسان ہوتا، اگر قرآن کو مٹانا اتنا آسان ہوتا، اگر حق کو مٹانا اتنا آسان ہوتا، 1450 سال پہلے یہ اسلام مٹ گیا ہوتا، شروعات میں ہی مٹ گیا ہوتا، شروع میں ہی مٹ گیا ہوتا، ابتدا میں ہی مٹ گیا ہوتا، یہاں تک نہ پہنچتا، کیونکہ یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، مولا کا پسندیدہ ہے، مٹا نہیں سکتے، مٹ جاؤ گے، یاد رکھیں میرے پیاروں۔ آج یہ ظالم کہتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے، کہتے ہیں قرآن کو مٹا دیں گے، دین کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔
مٹا نہیں سکتے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ حکومت ہے تمہاری؟ کیا یہ سیاست ہے تمہاری؟ کیا پارلیمنٹ ہے کہ وہ قانون بنائی جائے؟ کہ حکومت ہے تمہاری کہ قانون جاری کر دو، قانون اپنی جاری کر دو گے؟ کہ پارلیمنٹ سے قانون بنا کر کے اس کا دھجیہ اڑا دو گے؟ کہ یہ قانون تمہاری ہے؟ نہیں نہیں، یہ قانون تمہارا نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون رب العالمین ہے، جو کائنات کا خلاق عالم ہے، جو کائنات کا پالنے والا رب ہے۔ اس کا قانون ہے کہ تم مٹو، اس لیے کہ تم باطل ہو، مٹ کر رہو گے، اس لیے کہ باطل ہوتا ہی ہے مٹنے کے لیے، حق ہوتا ہی ہے مٹانے کے لیے، مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ حق مٹنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور تم چاہتے ہو مٹا دو گے؟ آسان نہیں ہے، مٹا نہیں سکتے، کیونکہ مٹانا اگر آسان ہوتا تو ہم مٹ گئے ہوتے، یہاں تک نہیں آتے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتم الاسلام دینا۔ اے پیارے، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اے پیارے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے۔ دوستو عزیزو، اس آیت کریمہ سے تمہیں پتہ ہی چل گیا ہوگا، اللہ نے کہا اے پیارے، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، یعنی کہ یہ مکمل دین ہے، کمپلیٹ دین ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے۔ میرے پیاروں، اس سے اور ایک بات پتہ چلتا ہے کہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اس کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور وہ جس دین کو پسند کرے، جس چیز کو پسند کرے، اس کو مٹانا آسان نہیں۔ جو مٹائے گا اس کے مقابلے کے لیے آئے گا، وہ خود مٹ جائے گا۔ اس کا وجود تو کیا، دنیا سے نام و نشان تک باقی نہ رہے گا، دنیا میں نام و نشان تک باقی نہ رہے گا، کیونکہ یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ مسلمان اللہ کا چنا ہوا مسلمان ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، رسول اللہ کا ماننے والا ہے۔ اسے مٹانا آسان نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اے مسلمانوں سنو، اللہ کا وعدہ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، گھر کے کونے کونے تک آ کر رہے گا، پہنچ کر کے رہے گا، یہ دن آ کر رہے گا، اسے مٹانا آسان نہیں۔